میری عمر کوئی 13-14 سال ہوگی۔ 7 بھائیوں کی اکلوتی اور لاڈلی بہن تھی۔ ہماری کافی زمین تھی۔ 2 بھائی شہر میں پڑھتے تھے، باقی 5 ذمہ داری اور کاشتکار ہی کا کام کرتے تھے۔ ہمارے ڈیرے کے نزدیک کوئی آبادی نہ تھی۔ چند گز کے فاصلے پر ایک ٹیوب ویل تھا، باقی ارد گرد کوئی آبادی نہیں تھی۔ ٹیوب ویل کا آپریٹر بہت ہی شریف اور ایماندار آدمی تھا۔ وہ زیادہ تر ہمارے گھر پر رہتا اور کھانا بھی ہمارے ساتھ ہی کھاتا۔ وہ بہت ہی خوبصورت نوجوان تھا۔ کوئی بھی لڑکی اسے دیکھتی تو لمحوں میں اس کی دیوانی ہو جاتی، مگر اس میں ایک خامی یہ تھی، اور وہ خامی اس کی غربت اور اس کا خاندانی پس منظر تھا۔ وہ ہمارا مزار تھا، مگر ہم اسے گھر کا فرض سمجھتے تھے۔ ہم اسے ہر کام میں مشورے کرتے، وہ بھی ہم سب گھر والوں سے بہت لگاؤ رکھتا تھا۔ خیر، ان دنوں میری 2 ماہ کی چھٹیاں تھیں۔ میں اسکول کا کام کرنے بھائی کے ساتھ ٹیوب ویل پر چلی جاتی تھی۔ وہ مجھے پڑھائی کے علاوہ دینی تعلیم دیتے اور مجھ سے بڑا ہی پیار کرتے تھے۔ اس سال میں 8ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ ایک دن میں ٹیوب ویل پر کپڑے دھونے گئی تو وہاں میری عمر کا ایک لڑکا تھا۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ ہمارے ٹیوب ویل آپریٹر کا چھوٹا بھائی وقاص ہے، اور 2 ماہ کی چھٹیوں میں وہ بھی یہیں رہے گا۔ وقاص اپنے بڑے بھائی سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ ہم چند دنوں میں گھل مل گئے اور اکٹھے پڑھتے پڑھتے اور کھیلتے کھیلتے ہماری کافی بے تکلفی ہو گئی۔ میں بہت خوش تھی کہ میری عمر کا ایک ساتھی مجھے مل گیا تھا۔ 2 ماہ پلک جھپکنے میں گزر گئے۔ وہ اگلے سال بھی آیا۔ جب وہ جانے لگا تو مجھے کافی دکھ ہوا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ وہ یہیں رک جائے، یہیں ہمارے ساتھ پڑھے، مگر یہ سب کچھ میرے دل میں ہی رہ گیا اور وہ چلا گیا۔ یوں میں آئندہ سال کا انتظار کرنے لگی۔ وہ مجھے بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ مجھے اکثر اس کی یاد آتی۔ سال گزر ہی نہیں رہا تھا۔ ہماری یہ زندگی کتنی چھوٹی ہوتی ہے، وہ بھی ہم تجربوں اور ٹھوکریں کھانے اور سنبھلنے میں گزار دیتے ہیں۔ وقاص صاحب جب 4تھی مرتبہ اپنے بھائی کے پاس 2 ماہ کی چھٹیاں گزارنے آئے تو کافی خوبصورت اور کافی ہوشیار اور چالاک ہو چکے تھے۔ پھر یہ دیکھنے سمجھنے کی عمر بھی پہنچ گئی تھی۔ وقاص بھی بدل چکا تھا۔ بات چیت کرنے اور اٹھنے بیٹھنے کا انداز کافی عجیب تھا۔ پہلے والی معصومیت نہیں رہی تھی، مگر میں پہلے جیسی تھی۔ امی میری آزادی اور بے باکی پر نکتہ چینی کرنے لگی تھی۔ میں حیران تھی کہ ایسی کون سی نئی بات ہو رہی ہے جو امی ہر وقت اعتراض کرنے لگی ہیں۔ کاش میں اس وقت کچھ سمجھ جاتی، یا پھر ٹھوکر لگانے والے اشارے دینے والے ٹھیک طرح سے ٹھوکر لگاتے تو میرے کان کھل جاتے، یا پھر اپنوں کو بہت زیادہ بھروسہ تھا، ورنہ وہ میری حفاظت ضرور کرتے۔ مجھ پر بھی کوئی پابندی نہیں تھی۔ ان کی لاپرواہی تھی کہ وقاص گھور گھور کر مجھے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا اور میں نادان سب کچھ دیکھتی اور کچھ نہ سمجھتی۔ اور پھر میری عمر 17 سال تھی۔ مجھے یہ سب کچھ اصولاً تو سمجھ لینا چاہیے تھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ میں بڑی نادان تھی۔ مجھے جیسے ہی موقع ملتا یا تنہائی ملتی تو میں دوڑی ہوئی وقاص کے پاس چلی جاتی۔ وہ کہتا، اب زیادہ ادھر ادھر مت پھرا کرو اور گھر پر رہا کرو، تم کوئی چھوٹی بچی تو نہیں ہو۔ مگر مجھے کسی کی بات سمجھ نہ آتی۔ ایک مجھے وقاص نے بتایا کہ وہ اگلے سال یہاں نہیں آئے گا۔ میں تو اس کی بات سن کر پریشان ہو گئی۔ کیوں نہیں آؤ گے؟ کہنے لگا، اس لیے کہ میں فرسٹ ایئر میں چلا جاؤں گا اور کسی دور کالج میں داخلہ لینا پڑے گا۔ میں اس کی آواز میں سمٹا درد سمجھ گئی۔ مجھے لگا وہ واقعی پریشان ہیں۔ تو وقاص تم یہیں بھائی جان کے پاس رہنے لگ جاؤ، نہ اکٹھے کالج جائیں گے اور ملتے بھی رہیں گے۔ کہنے لگا، بھائی نہیں مانیں گے، اور پھر ان کی نوکری کا کیا بھروسہ، کل تبادلہ ہو جائے، لگتا ہے کہ ہم دوبارہ نہیں مل سکیں گے، اور اگر ایسا ہوا تو شاید میں تمہارے بغیر زندہ نہ رہ سکوں۔ تم بھی مجھے اچھی لگتی ہو۔ نہیں وقاص، ایسا مت کہو، میں بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں بھی روحا سے ہو گئی، لیکن یہ سب ہمارے اختیار میں تو نہیں ہوگا، ہمیں ایک دوسرے کے بغیر رہنا ہی پڑے گا۔ وہ دور دور خلا میں گھورتا ہوا بولا، تم کچھ کر سکتی ہو کوثر؟ یہ کہتے ہوئے اس نے سوالیہ نگاہیں میرے چہرے پر گاڑیں۔ ہاں کیوں نہیں، میں تمہاری خاطر اس نہر میں چھلانگ لگا سکتی ہوں۔ وقاص، اگر کہو تو ابھی لگا دوں۔
وہ بولا، نہیں پگلی، چھلانگ نہیں لگانی، تمہیں شادی کے لیے گھر والوں کو راضی کرنا ہے اور میرا انتظار بھی کرنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ یا تو کوئی بڑا کام نہیں، میں آج گھر والوں سے بات کروں گی۔ میں نے فوراً وقاص کو امید دلائی، نہیں ابھی نہیں، جب تمہیں میں کہوں گا تب بات کرنا۔ فی الحال تم یہ کرو کہ رات کو مجھ سے ملنے آیا کرو، دن کو کوئی کام کی بات نہیں ہو سکتی، کیا خیال ہے؟ میں نے کہا، رات تو بہت مشکل ہے، سب لوگ گھر پر ہوتے ہیں، انہیں پتہ لگ گیا تو میری شامت آ جائے گی۔ کہنے لگا، ارے تم چھلانگ لگانے کو تیار ہو اور رات کو آنے سے ڈرتی ہو، دعوے تو بڑے کرتی ہو کہ مجھ سے پیار ہے۔ میں نے اس کی یہ بات سنی تو مجھے بھی جوش آ گیا۔ بولی، آؤں گی۔ وقاص بتاؤ کہاں آنا ہے اور ہم کیا باتیں کریں گے؟ یہ پوچھتے ہوئے میں بھی حیران تھی کہ وہ کون سی باتیں ہیں جو دن کو نہیں ہو سکتی۔ کاش میری تھوڑی سی تربیت ہوئی ہوتی تو میں نہ جاتی۔ کہنے لگا، سامنے کھیت کے پاس رات 12 بجے کے بعد جب سب گھر والے سو جائیں تو تم کھیت میں مجھ سے ملنے آ جانا۔ خبردار، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا تمہارے پاس۔ میں نے بھی حامی بھر لی، ٹھیک ہے، میں آؤں گی۔ میں چلی گئی۔ اندھیرا پھیلتے ہی مجھے احساس ہو گیا کہ یہ کام اتنا آسان نہیں جتنا میں سمجھ رہی تھی۔ میں مجبور تو بہت تھی مگر ایسا بہرحال مجھے کرنا تھا۔ میں وقاص کو اداس نہیں کر سکتی تھی، نہ ہی اس کی کوئی بات ٹال سکتی تھی۔ جب گھڑی کی سوئیوں نے 12 بجا دیے تو میں اٹھ بیٹھی۔ سردی کی وجہ سے خون رگوں میں جم رہا تھا۔ میں نے خود کو حوصلہ دیا، گویا کام انتہائی مشکل تھا مگر نہر میں چھلانگ لگانے والے کے لیے تو آسان تھا۔ میں نے جو وعدہ کر لیا تو پھر پورا کر کے ہی دم لیا۔ وقاص پہلے ہی میرا منتظر تھا۔ میں ہولتی لڑکھڑاتی گھر پہنچ گئی۔ رات میں اسی خاموشی سے واپس گھر پہنچی جیسے نکلی تھی۔ سب لوگ سو رہے تھے لیکن مجھے ان کا اتنا احساس نہ تھا۔ میں تو آج نئی دنیا کی سیر کرنے کو گئی تھی، اور جب انسان بھائیوں کی اکلوتی بہن رات کی تاریکی میں ان کی عزت و غیرت کے نام کے پرکچے اڑا کر آ گئی تھی۔ شاید اس لیے کہ وہ لاڈلی اور اکلوتی تھی، بہت پیاری بھی تھی، اسی وجہ سے سب سکون سے سو رہے تھے۔ پھر وقاص جب تک گاؤں میں رہا ہم چوری چھپتے ملتے رہے، لیکن بہت جلد گھر والوں کو خبر ہو گئی اور مجھ پر پابندیاں لگ گئیں۔ لیکن انہیں کیا خبر، ہم تاریک راتوں کا سینہ چیرتے رہتے ہیں۔ مگر یہ پابندیاں صرف ڈانٹ تک ہی محدود رہیں۔ تھوڑی سی جدائی سہی تو میں نے وقاص سے کہہ دیا، وقاص اب تمہارا انتظار نہیں کر سکتی، نہ ہی تمہارے بغیر رہ سکتی ہوں۔ جس دن صبح اسے جانا تھا رات کو میں نے کہا، یا تو ہمارے والدین سے شادی کی بات کرو یا پھر مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، اس طرح میں تمہیں جانی بھی نہ دوں گی۔ دوسرے الفاظ میں گویا میں نے دھمکی دی تھی۔ اس نے بڑی تعویلین پیش کی، مجبوریاں بتائی، لیکن میں تو کچھ سننے کو تیار ہی نہ تھی۔ میں بہت دور نکل چکی تھی، مجھے کچھ بھی دکھائی نہ دیتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں اس کی کوئی بات نہیں سن رہی تھی۔ آخر فیصلہ ہوا کہ صبح افتخار بھائی سے بات کریں گے۔ جب انہوں نے ہم دونوں سے بات کی تو وہ اچھل پڑے، ڈنڈا اٹھایا اور میرے سامنے وقاص کی اچھی خاصی پٹائی کر دی۔ مجھے بھی برا بھلا کہا، لیکن پھر انہوں نے میرے گھر والوں کو بتا دیا۔ پھر تو میرے گھر میں قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس سے پہلے کہ میرے بھائی مجھے زندہ دفن کرتے میں ان کے پاؤں پڑ گئی اور گڑ گڑا کر معافی مانگ لی۔ اگر انہیں پتہ چل جاتا ہم کیا کچھ کر چکے ہیں تو میرا انجام دیکھ کر نہ جانے کتنی صدیوں تک وہ دھرتی کانپتی رہتی۔ ان کے خیال میں تو صرف یہ تھا کہ شاید ہم ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے ہیں، اور پھر یہ سب کچھ دیکھ کر اگلی رات ہم وہ منصوبہ ترتیب دے چکے تھے جو ازل سے ہوتا آیا ہے۔ رائے فرار کا جو کچھ گھر سے مل سکا میں نے لے لیا۔ پھر اگلی رات ہم 6 میل کا پیدل سفر کر کے قریبی شہر پہنچ گئے اور وہاں سے راتوں رات کراچی پہنچے۔ وقاص شاید میرا ساتھ نہ دیتا مگر دوسری صورت میں اس کا جو انجام ہوتا وہ بھی جان چکا تھا، وہ بھی مجبور تھا۔ ہمارے لیے سب کچھ نیا تھا لیکن ہم اپنے کیے ہاتھوں مجبور تھے۔ یہ سب کچھ کیا دھرا وقاص کا تھا اور مجرم میں بھی تھی۔ نہ چاہتی تو اس کے اختیار میں کیا تھا۔ صبح 7 بجے ہم ٹرین سے روانہ ہو چکے تھے۔ گاڑی چل پڑی تو ہم نے سکھ کا سانس لیا۔ یقین سا ہو گیا کہ خطرہ ٹل چکا ہے۔ زندگی میں پہلی مرتبہ میں جی بھر کر روئی تھی۔ مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا اور پھر یہ کوئی معمولی حماقت نہیں تھی۔ میں نے پہلی بار اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا۔ میں ذرا سی بھی دکھی ہوتی تو میرے بھائی زمین ہاتھوں میں اٹھا لیتے تھے۔
بوڑھی اور ضعیف ماں جس نے نہ جانے کتنے مصائب جھیل کر مجھے پالا تھا، پھر بوڑھا باپ جس کی آنکھوں کا میں نور تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا، حالانکہ گاؤں کے لوگ بیٹیوں پر اعتبار نہیں کرتے تھے، مگر خدا جانے مجھے کیا ہو گیا تھا، مجھے ماں باپ کی محبت بھی نہ یاد آئی۔ محبت کے جال میں آ کر میں ساری حدود بھول گئی تھی، اور بھولی بھی کس کے لیے تھی؟ جس کے پاس نہ رہنے کا ٹھکانہ تھا نہ کھانے کو روٹی تھی، اس نے مجھے ایک دوست کے گھر میں ٹھہرایا تھا۔ میں نے اسے اپنے ٹھکانے کا بندوبست کرنے کا کہا تو بولا، دیکھو کونسر، اتنی جلدی کوئی اور بندوبست نہیں ہو سکتا، ہمیں مکان کے علاوہ ایک آدھ انسانی سہارے کی بھی ضرورت ہے، اتنے بڑے شہر میں ہمارا کوئی واقف بھی نہیں ہے، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا۔ یہ کہتے ہوئے وقاص تقریباً رو دیا، مجھے بھی اس کے انداز پر ترس آ گیا۔ میں نے اسے سہارا دیا، لیکن جب کافی دن گزر گئے اور اس نے دوست کا گھر نہ چھوڑا تو مجھے الجھن ہونے لگی۔ میں کیا کر سکتی تھی؟ مکمل طور پر اس کے رحم و کرم پر تھی۔ اب میں گھنٹوں روتی رہتی اور اپنی غلطی پر بہت شرم آتی رہتی تھی۔ وقاص کے دوست نے ہمیں گھر میں پناہ دی تھی، وہ مجھ سے اس احسان کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ وقاص بالکل بھی ویسا نہ تھا جیسا میں نے سوچا تھا۔ ایک دن میں کچن میں کھانا پکا رہی تھی۔ 3 گز کے فاصلے پر کمرے میں وقاص لیٹا ہوا تھا کہ کچن میں اشتیاق آ گیا۔ وہ کافی ہوس باختہ لگ رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ ایسا بہت جلد ہونے والا ہے، اسی لیے میرے لیے یہ کوئی انہونی نہیں تھی۔ میں پرسکون تھی کہ میرا مزاجی خدا میرے سر پر موجود ہے، میری عزت کا رکھوالا ہے، میرا محافظ ہے۔ بھوک لگی ہے بھیا؟ میں نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا، جبکہ میں اسے دیکھ چکی تھی۔ وہ سمجھ پا رہا تھا کہ میں نے اسے دیکھا نہیں۔ وہ تھوڑی دیر مجھے دیکھتا رہا، بالآخر مجھے نگاہیں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا پڑی۔ کیا بات ہے اشتیاق، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ بھوک لگی ہے کیا؟ جواب میں اس نے انتہائی بے حیائی سے کہا، مجھے تمہاری بھوک لگی ہے، میں آپ کی بہن ہوں اشتیاق بھائی، اور آپ کے دوست کی عزت ہوں۔ میں نے صورتحال مٹانے کی کوشش کی کہ وہ سنبھل جائے۔ میں سوچ چکی تھی یہ سب کچھ فضول ہے، پھر بھی میں نے کہہ دیا۔ اشتیاق اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے بولا، کیسی بہن اور کون بھائی؟ نہ تم میری بہن نہ میں تمہارا بھائی ہوں، خدا نہ کرے میری بہن ایسی ہو۔ اس نے عجیب سے لہجے میں کہا تو مجھے خود پر گھٹیا ہونے کا گمان ہوا کہ واقعی گھر سے نکلی لڑکی کی کوئی عزت نہیں۔ پھر وہ میرے قریب آنا چاہ رہا تھا کہ میں بھاگ کر کچن سے نکل گئی اور وقاص کو آواز دینے لگی، دیکھو وقاص یہ کیا کر رہا ہے؟ تمہارے دوست کو ذرا پرواہ نہیں کہ میں تمہاری بیوی ہوں۔ میری توقع کے برخلاف وقاص کے چہرے پر اطمینان تھا۔ ہاں تو کیا ہوا، بیوی تو تم ہو میری، مگر یہ بھی میرا دوست ہے۔ اس نے اتنا کہا تھا کہ میں نے ایک لڑکے کا ڈنڈا لیا، اس کے دوست کا سر لہولہان کر دیا۔ میں نے وقاص کو خوب برا بلا کہا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے حوصلہ دینے والا کوئی نہ تھا، کیونکہ وہی میرا محافظ تھا جو میرا لٹیرا بن چکا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے لگا میں بے ہوش ہو گئی ہوں۔ جب میری آنکھ کھلی تو گھر میں کوئی نہیں تھا۔ میرے سر پر ہزاروں آندھیاں اور طوفان برپا ہو چکے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی اب میں کہاں جاؤں گی۔ آخر میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے مرنا ہے، مگر موت بھی سستی نہیں، کچھ قیمت لگوانی پڑتی ہے۔ اگلی صبح وقاص ہسپتال سے آیا اور چھوٹتے ہی کہنے لگا، کوثر تم نے اچھا نہیں کیا، وہ ہمارا محسن تھا، اگر تم اس کی بات مان لیتی تو کیا فرق پڑتا؟ وقاص کی ڈٹائی پر میں حیران رہ گئی۔ وقاص تو اتنا بغیرت ہوگا؟ اس کے آگے میں کچھ نہ سن سکی۔ اس نے جو کہا مجھے تو میں اسے سن کر ہی نفرت ہونے لگی۔ ہاں اس کے لیے لایا ہوں۔ میں ذہنی توازن کھو چکی تھی، چارپائی پر دھڑم سے گر کر بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آیا تو وہ جا چکا تھا، بے شک اسپتال ہی گیا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں یہاں نہیں رہوں گی۔ جہاں اپنے شوہر کے گھر میں ہی عزت محفوظ نہ ہو تو ایسے گھر میں رہنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ وقاص نے تو صاف کہہ دیا تھا کہ یہ اس کی مجبوری ہے اور وہ میرے لیے کوئی اور گھر نہیں ڈھونڈ سکتا، وہ اسی گھر میں رہے گا جو کہ محض ایک کمرے پر مشتمل تھا۔ اسی رات میں نے سوچا اس گھر سے نکل جاؤں گی، مگر اس سے پہلے کہ میں دروازے سے قدم باہر رکھتی، دروازہ کھولا تو 2 نقاب پوش میرے سامنے تھے۔ میں خوف سے لرز کر رہ گئی، لیکن جلد سنبھل گئی اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے یا میں ان سے کچھ پوچھتی۔ انہوں نے مجھے گاڑی میں اٹھا کر ڈال دیا اور مجھے ڈرانے دھمکانے لگے۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ ہوش آیا تو ایک خالی کرسی پر کوئی بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ مجھے ہوش آتے ہی دیکھ کر بولا، لڑکی تمہیں خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بنگلہ بہت بڑا ہے جس کے بیڈ روم میں تم موجود ہو۔ میں نے تمہیں 60,000 روپے میں خرید لیا ہے، میں کبھی کبھار آؤں گا، تم ماضی کو بھول جاؤ، نئی زندگی سے سمجھوتا کرنے کی کوشش کرو۔
یہاں پر تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، نوکر خدمت کے لیے حاضر ہیں، ہر چیز تمہیں اشارہ کرنے پر مل جائے گی، مگر کوئی ایسی ویسی حرکت نہ کرنا کہ خود ہی پچھتانا پڑے۔ اب میں تو چوٹیں کھانے کی اتنی عادی ہو چکی تھی کہ مجھے اس کی کہی ہوئی کوئی بھی بات بری نہ لگی۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، کم از کم گھر نہیں تو ایک تحفظ ہی مل گیا۔ میں کافی دیر بیٹھی روتی رہی، پھر جناکے سے اٹھ بیٹھی، چلو زندگی کو اپنے ارمان پورے کر لینے دو، میں حالات سے سمجھوتا کروں گی۔ جو کوئی بھی میری عزت کی دھجیاں بکھیرے گا مگر گھر تحفظ تو دے گا، ضرورتیں پوری کرے گا، ایسا بھی نہیں تو میرے پاس کیا رہ گیا تھا؟ بس ایک صدمہ تھا، مجھے سنبھلنے نہیں دے رہا تھا۔ ایک شخص بھاگ گیا اور دوسرے نے مجھے خرید لیا۔ ہاں، مگر اس گھر میں مالکن کی طرح رہتی تھی، میرا ہر چیز پر کنٹرول تھا، ہر وقت نوکر میرے حکم کے منتظر رہتے تھے۔ زندگی یوں ہی معمول کے مطابق گزرتی رہی، دکھ بانٹنے والا کوئی نہیں تھا، باقی سب کچھ تھا۔ شام کو ڈرائیور مجھے سیر و تفریح کے لیے لے جاتا تھا۔ زندگی عجیب سے موڑ پر آ گئی تھی، مگر مجھے سکون نہیں مل رہا تھا۔ عام حالات میں میری زندگی قابل رشک تھی، زندگی مخصوص دائرے میں گھومتی رہی، میرے اندر الاؤ پکتا رہا۔ میں نے بھی نوٹ دے کر اپنے ڈرائیور کو قابو کر لیا، اس سے میں نے اشتیاق کی خبر گیری کروائی اور جلد ہی یہ پتہ چل گیا کہ اشتیاق بھی سیٹھ صاحب کا کارندہ ہے۔ مگر ایسا ہے تو سیٹھ صاحب نے 60,000 روپے اسے کس کے لیے؟ وہ اسے بھی اس سے چھین سکتے تھے۔ مجھے یہ بات تو میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اب میں نے ڈرائیوری بھی سیکھ لی اور خود گاڑی چلانے لگی۔ میں نے کہیں جانا ہوتا تو ڈرائیور کو زحمت نہ دیتی۔ میں دن رات اشتیاق کی تلاش میں تھی، مگر وہ بھی کوئی عام کارندہ نہیں تھا، ورنہ اس معمولی سے مکان میں نہ رہتا تھا، جبکہ دوسرے ملازم اچھے خاصے مالدار لوگ تھے۔ دولت کی ریل پھیل تھی، اس زندگی کو دھتکارنا اتنا آسان نہ تھا، مگر میں اپنی بربادی کیسے بھول جاتی؟ مجھے اپنے پورے گھر کا حساب لینا تھا۔ پھر جب سیٹھ صاحب ایک بیرون ملک کے ٹور پر گئے تو مجھے موقع مل گیا۔ وکاس کا ایڈریس تو ویسے ہی میرے پاس تھا، افتخار بھائی جب خط لکھتے تو میں پڑھتی رہتی تھی، ان کے گھر کا پتہ بھی مجھے یاد ہو گیا تھا۔ جتنا اپنے گھر کا یاد نہ تھا، وکاس کے گھر کا اس سے زیادہ یاد تھا۔ میں جب وکاس کے گھر پہنچی تو یہاں کا منظر نہیں بدلا ہوا تھا، تو اس کی شادی کے شادیانے بج رہے تھے۔ شام کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ ایک عورت سے معلوم ہوا کہ آج وکاس کا نکاح ہے۔ مجھے ڈر تھا کہیں وکاس مجھے دیکھ نہ لے۔ میں نے اپنا حلیہ کافی بدل رکھا تھا۔ میں ایک گھر کے اندر گھس گئی، مجھے کافی دیر چھپنا پڑا۔ جہاں میں چھپی تھی قریب ہی دلہن کا کمرہ تھا۔ پھر وہ وقت آیا، وکاس صاحب سامنے سے آتے دکھائی دیے اور ساتھ والے کمرے میں داخل ہو گئے۔ مجھے آج کوئی ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے آواز سننا چاہی تو یہ آواز وکاس کی تھی۔ میں اسے کیسے بھول سکتی تھی؟ وہ کسی سے بات کر رہا تھا۔ نادیہ، آپ کل تک میری بھابھی تھی، قسمت کہ آج تم میری بیوی ہو۔ جہاں میں نے یہ زہر نگلا ہے تو تمہیں بیوی بھی بنا لوں گا۔ میں تم سے کچھ نہیں چھپانا چاہتا، میں تمہیں صاف بتا دوں، مگر تم اسے راز ہی رکھنا۔ نادیہ، تمہارا سہاگ لوٹنے والا میں ہی ہوں۔ جہاں افتخار بھائی نوکری کرتے تھے وہاں سے ایک لڑکی میں نے اغوا کی تھی۔ وہ لڑکی ہی میری کل کائنات ہے، اسے میں ایک لٹیرے کے پاس چھوڑ آیا۔ اگر بہرحال وہ میری زندگی ہے، میں اس کے بغیر جی نہیں سکتا۔ اس لڑکی کو جہاں میں چھوڑ آیا ہوں وہ بہت ہی مکار، قریبی اور دغاباز نکلا۔ مجھے بڑا بھروسہ اور فخر تھا، مگر اس نے کمینگی کی حدیں پھلانگ دیں۔ اب مجھے بلیک میل کرتا ہے، روز پولیس کو بتانے کی دھمکی دیتا ہے۔ اس نے اس کے عوض میری بیوی کی عزت لوٹنا چاہا، جس پر میں بہت مجبور ہو گیا تھا۔ میرے پاس سوائے اس کی بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ میں کوثر کو کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا تھا۔ کوثر جس حالت میں مجھے ملے گی مجھے منظور ہے۔ میں اسے صبح لینے جا رہا ہوں کہ کوثر کے بھائیوں نے افتخار کو مار دیا ہے، صرف اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے میرا پتہ نہیں دیا۔ میں نے معلومات اکٹھی کر لی ہے، کوثر کے 2 بھائی قتل کے جرم میں جیل میں ہیں، اس کے والدین مر چکے ہیں، اب کوثر کا میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ تم مجھے معاف کر دو گی۔